صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما راضی بڑھنے تے جے اگر آمنہ دے لال دے صحابہ نو نہ منیے تے اسی بے ایمان بڑھنے ایسا کی بڑھنے بولو جی یہ رب نے قرآن کا فیصلہ ہے میں اپنی گل نہیں کرتا میں کوئی اتنا بڑا عالم وائز خطیب مقرر نہیں ہوں ادنا دیا طالب علم اس اپنے وقت دے اندر کوشش کروں گا نظمہ نعتاں شعر و شاعری بڑی ہو گئی میرا دل کرتا ہے کہ میں تو آج رب دا قرآن سناواں صحابہ تے آل بیت دا مقام سناواں تے انشاءاللہ تہاڈا ایمان تازہ ہوگا تسا بڑے خوش نصیب ہو کہ تسا اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو اور وہ قرآن سن رہے ہو جیڑا قرآن اللہ نے آمنہ دے لال تے نازل فرمایا اور حسین دے نانے ہوتے نازل فرمایا تسی بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تواڈے نصیبہ میں آسمانہ والا قرآن کیتا اور لوگوں دے نصیبہ میں ملتان والے دوڑے کیتے کوئی آندہ ہے راوی تو کیا بند لکھتا ہے کوئی آندہ ادو آواز آندی کوئی آندہ ادو آواز آندی تسی خوش نصیب ہو اسا او رب دا قرآن پڑھ رہے ہیں جڑی آواز اللہ نے دیتی ہے آمنہ میں لال ہوتے نازل فرمائیے سبحان اللہ اسی اس قرآن دی گل کرنی ہے جیڑا قرآن حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھا سبحان اللہ آپ کو رضی اللہ تعالی کچھ بولو بھائی رضی اللہ تعالی جیڑا قرآن اپنے نانے کولو حضرت حسن نے پڑھیا وہ قرآن حضرت حسین نے پڑھیا کہہ دو سبحان اللہ آج تسی بھی وہ قرآن سن رہے ہو 10 محرم انہاں دی یاد دے اندر دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے نقش قدم اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں سارے حضرات دی سچی سچی محبت ساڑھے دل دے اندر پیدا فرمائے ابتدا دے اندر یہ بات سمجھو اگلی گل پھر سمجھ آئے گی ایک باپ کا بیٹا ہے وہ بڑا پیار کرتا ہے باپ نال ہاتھ چومدا ہے متھا چومدا ہے صدقے جاندا ہے واری جاندا ہے جیلے باپ سامنے آ جائے
لیکن باپ کہندا ہے کہ بیٹے میں بیمار ہاں مینوں دوائی لے کے دے دیواندا ابا پیار بڑا ہے لیکن یہ کام میرے کو ہوتا بولو نا ذرا میں غلام شبیر میرے تے پابندی لائی ہو بندے نہ بلایا کرو بندے نہ بولن تے میں کو قبرستان اتنا نہ بولدا پیا میں آخر محفل ایک بول رہی ہوں تم سمجھدار لوگ ہو پڑھے لکھے لوگ ہو کوئی میرے نال بولو گے تو کیا میں گل سمجھانے آسانی سمجھانا عرض میں کر رہا تھا کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال آل بیت دے نال سچی محبت ہونی چاہیے بندے نو انہاں دے نقش قدم تے چلنا تاں ہی کامیابی ہے چھڑے دعوے کرن نال نعرے مارن نال بندے دا کچھ بندا او نعرے خالی انہاں دی کوئی وقت نہیں جس طرح میں مثال دے رہی ہوں کہ وہ بیٹا باپ دے ہاتھ چومدا ہے صدقے واری جاتا ہے باپ کہندا بیٹا میں بیمار ہاں میری چار پائی دھوپ تے پئی ہے اینو ذرا چھاویں کر دے وہ کہندا ہے ابا جی میں صدقے جاواں مینوں بڑی محبت ہے لیکن یہ کام میں کر ہن فیصلہ میں تواڈے کول کرانا ہے سمجھدار لوگوں میری گل سمجھو میں ہاں طالب علم باپ کہندا بیٹے میں بیمار ہاں میری دوائی ختم ہو گئی ہے مینوں دوائی لے کے دے وہ ہاتھ بھی چومدا ہے ہاتھ جوڑدا بھی ہے نال آندا ہے ابا جی میں تیرا چہرہ نہ ویکھاں تے مینوں سکون تے چین نہیں آندا لیکن دوائی میں تینوں لے کے دے بولو یار دوائی نہیں لے کے دے سکتا ہن میں فیصلہ تواڈے کول کرانا ہے سمجھدار لوگوں میری گل سمجھ گئے ہو کہ وہ جڑا بچہ ہے وہ بیٹا وہ والدین کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے بولو سارے وہ بچہ والدین کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے چھڑا دعوے کرن نال کچھ حاصل اسی طرح ایک بندہ حضرت علی المرتضیٰ دے نعرے لاندا ہے صحابہ دے نعرے لاندا ہے لیکن عمل وہ کردا چھڑے نعرے لاندا اگر وہ صحابہ والی زندگی نہیں اپناوندا صحابہ والا طریقہ نہیں اپناوندا آل بیت والا طریقہ نہیں اپناوندا حسنین کریمین والا طریقہ نہیں محبت دے دعوے کردا وہ بندہ کدے کامیاب ہو سکتا وہ بندہ کدے کامیاب نہیں ہو سکتا دعائے کرو کہ اللہ تعالیٰ اصل سارے انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے جڑی میں آیت مبارکہ پڑھی ہے اس دے اندر اللہ تعالیٰ 4 طبقیاں دا ذکر کر رہے ہیں کتنے دا جی 4 میں پہلے عرض کیتا کہ میں روایتی تقریر نہیں کرتی کتنے طبقیاں دا ذکر ہو رہا ہے جی 4 جنہاں اوتے اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ کتنے طبقے نے 4 میں قرآن جو ثابت کروں گا انشاءاللہ قرآن پڑھوں گا امام تازہ ہوئے جنہاں تے اللہ نے انعام فرمائے وہ 4 طبقے نے اور ہر نماز دے اندر میں تے تساں پڑھنے ہاں اہدنا الصراط المستقیم پڑھو نا میرے نال سارے صراط الذین اگا پڑھو گا صراط الذین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر نماز دی ہر رکعت وچ اسی دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط یا اللہ تو سن انہاں دے راہ تے چلا اس رستے تے سن مضبوط تے قائم رکھ پکا رکھ وہ رستہ کیڑا ان امتا بولو بولو سارے سمجھنا یاد ہو گیا تو جلسہ کامیاب ہو جائے گا ان امتا وہ لوگ جنہوں تے تیرا کی ہویا انعام ہویا ہر نماز دے اندر ہر رکعت دے اندر پڑھ لیا انعامتا یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا
جنہ ہوتے تو کیا کیتا وہ اللہ دے قرآن نے 4 طبقے ذکر کیتے ہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ پہلی بات اللہ نے ذکر کی تھی اللہ فرما دے کیڑا بندہ میں اللہ کی تابعداری کرے میں اللہ دے احکام بجا لاوے میں اللہ دے حکموں من لوے تسلیم کر لوے انہوں تے عمل کر لوے نمبر 2 فرمایا والرسول پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تابعداری کرے آپ دی شریعت تے عمل کرے آپ دی ختم نبوت دا عقیدہ بنائے اللہ اللہ فرمایا جڑا بندہ اللہ دیا حکمنوں من لوے تے آمنہ دلال دی اطاعت تے تابعداری کرے اللہ 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 دا قرآن فرما رہا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ بس اے لوگ نے مع الَّذِينَ انہاں لوگاں دے نال انعم اللہ جنہاں اتے میرے اللہ نے انعام فرمایا انعامات دی بارش کی تھی او دے وچوں پہلا طبقہ فرمایا من النبیین اللہ دیا نبیاں دا اللہ نے ذکر فرمایا کہ انہاں نبیاں دے راہ دیتے چلے انہاں دا طریقہ اختیار کرے پہلیاں کنوے حکم ہوندا رہیا آخر تے اللہ نے انتخاب فرمایا میرے اور تواڈے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے فرمایا اے لوگوں کائنات والے ہو اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرما دیا ہر نبی کو نوے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ جڑے ویلے میرا آخری موتی آ جاوے میرا آخری جوہر آ جاوے تو سا اپنی نبوت رسالت چھوڑ کے آمنہ دلال تے پیچھے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ایو آخری دانا ایو آخری موتیا ایو آخری جوارا جڑا میں اس امت کے حصے دے اندر کر دیتا اللہ دا قرآن ارشاد فرما رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اگلے لفظ سنو اللہ پاک فرما دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین او کائنات والوں میرا آخری جوہر میرا آخری موتی اے آمنہ دا لالا جنہوں میں مبوس فرما دیتا ہن قیامت تک شریعت جیتی چلنی ہے دین جیتا چلنا ہے انہاں دی چلنی ہے نبوت انہاں دی چلنی ہے دین انہاں دا چلنا ہے اللہ 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 فرماتے ہیں میں آمنہ دلال کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجیا ہے خاتم بنا کے بھیجیا ہے میں مہر ڈال دیے نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا نہ کوئی بروزی آ سکتا نہ کوئی کانا آ سکتا نہ کوئی سجاکھا آ سکتا اے میرا آخری پیغمبر جنہوں میں بھیج دیتا اے میرے نبیوں اگر تواڈی موجودگی دے اندر
میرا آخری موتی تے جوہر آ جائے تو سب اپنی نبوت رسالت چھڑ کے میرے آمنہ دلال دے پیچھے اللہ اللہ آخری پیغمبر اللہ نے سنت فرمایا اللہ پہلے پیغمبر یکے بعد دیگرے بھیج دے رہے ایک دے بعد دوسرا آیا دوسرے دے بعد تیسرا آیا چوتھے دے بعد پنجواں آیا اے سلسلہ جاری رہا اللہ نے آخری تے آمنہ دلال تے سلسلہ ختم فرما دیتا کہ سبحان اللہ پھر آمنہ دلال دی اولاد آپ دا بیٹا بھی کوئی زندہ نہیں رہن دیتا جوان نہیں ہون دیتا چونکہ پیر دے بیٹے نو پیر آدھن مولوی دے بیٹے نو مولوی آدھن شاہ دے بیٹے نو شاہ آدھن اللہ فرماندن میں نبوت دا دروازہ بند کرنا سے اس واسطے میں آمنہ دلال دا بیٹا کوئی زندہ نہیں رہن دیتا سبحان اللہ ہدایت نوے کہ آمنہ دلال دے بیٹے نوی اور نبی نہ سمجھن لگ جان میں نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے انہوں نبوت ختم کر دیتی ہے کہہ تو بے شک دیتی اور کوئی نبی نہ ذلی نہ بروزی آ سکتا نہ کوئی کانا نہ سجا کھا وخاتم النبیین اللہ نے آمنہ دلال دا دو چار مقام ہوتے آمنہ دلال حضرت محمد رسول اللہ دا نالیا کہہ دو سبحان اللہ ایک دو سائے سنیا دوسرا مقام سنو ما محمد اللہ قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم اللہ تیسرے مقام تے فرما رہے ہیں محمد الرسول محمد الرسول اللہ ایک جملہ ہے گویا ان سمجھو ایک دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ دعوے واسطے گواہ دا ہونا اور اچھی بولو کہ گواہ دا کیے ہونا ضروری ہے اللہ نے دعویٰ کیتا محمد رسول اللہ کہ آمنہ دلال اللہ دے رسول پیغمبر نبی آخری رسول میرے مولا کوئی گواہ بھی دے دسنا کون بننے گا سانو کیویں پتہ لگے گا سبحان اللہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء اللہ فرماندے دعویٰ میں کیتا ہے کہ آمنہ دلال نبی پیغمبر رسول آخری جوہر تے میرے پیغمبر دی نبوت دے گواہ میرے پیغمبر دے یاد سبحان اللہ ابو بکر میرے پیغمبر دی نبوت دا گواہ اللہ اللہ عمر فاروق میرے پیغمبر دی نبوت دا گواہ حضرت عثمان غنی میرے پیغمبر دی نبوت دا گواہ علی شیخ خدا فاتح خیبر میرے نبی دی نبوت دا گواہ حضرت امیر معاویہ میرے نبی دی نبوت دا بھڑے بیگو بولو پیغمبر دی نبوت دا سعد سعید میرے پیغمبر دی نبوت دا گواہ حضرت عبد الرحمن بن عوف میرے نبی دی نبوت دا گواہ حضرت سلیمان فارسی میرے نبی دی نبوت دا گواہ حسنین کریمین میرے نبوت دی پیغمبر دی نبوت دے گواہ نے کہہ دو سبحان اللہ میرے نبی دی نبوت دی گواہ میرے نبی دی ازواج مطہرات نے میرے پیغمبر دی نبوت دی گواہ میرے نبی دیاں بیٹیاں نے کہہ دو سبحان اللہ قرآن پڑھن لگا تے ذرا ذوق تازہ کرنا ہے سبحان اللہ میں کیڑی کیڑی گل تواڈے سامنے پیش کراں او سنیو اے شور برپا ہویا ہے ہر بندے دی زبان تے صرف حسنین کریمین دا تذکرہ ہونا چاہیے اچھی گل ہے حضرت حسین میرے دل دا چین ہے نور العین میرے
نبی دا لخت جگر سبحان اللہ علی مرتضیٰ دا بیٹا ہے حسنین کریم میرے نبی دا نواسا ہے انہاں دے نال محبت کرنا میرے ایمان دا حصہ کہہ دو سبحان اللہ اللہ لیکن سن دے جاؤ اپنا ایمان تازہ کر دے جاؤ اللہ اللہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باقی بھی بیٹیاں سن صرف ندی اولاد دا ذکر ہوندہ ہے وہ بھی صرف حضرت حسن دا ذکر ہوندہ حضرت حسین دا ذکر ہوندہ ہے باقی کسی دا نام نہیں لیا جاندہ آؤ ذرا سنو پہلے قرآن بائیں سپارہ سورہ الاحزاب کہہ دو نظر سبحان اللہ اللہ فرمان دے میرے سونے پیغمبر میرے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اعلان فرما دیو پہلے اسے منظر سنو تے اگلی گلتا سمجھ آنی ہے میں اس شخصیت دا ذکر کرن لگا جڑا میرے نبی دا مرید ہے میرے نبی دی دعاواں دا سمر ہے جیدہ نام عمر فاروق کے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پیار تے محبت آپس دی اندر دیکھو حسنین کریمین دے نال یہ یکم ارنم شہادت حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم دی ہو رہی ہے اللہ اللہ تے 10 محرم شہادت حسنین کریمین یعنی حضرت حسین نواز رسول جگر گوش بطول دی ہو رہی ہے کہہ دو سبحان اللہ سمجھو یا میں طالب علم میں کوئی ڈاوٹا مولوی نہیں ہے جیڑا مومن انسان مسلمان ہے اگر میدان دے اندر چلا جائے کتے چلا جائے میدان دے اندر چلا جائے جنگ دے اندر چلا جائے اللہ اللہ جے کافران مارے تا بھی کامیاب ہے جے کافران کو شہید ہو جائے تا بھی کامیاب وہ کتے گیا سیدھا بولو یار سیدھا جنت دے اندر ایک خاص قسم دے طبقے نے شور مچایا ہویا کہہ دینے کہ یار نبی پاک دی کو بیٹی آئی یہ نام سی حضرت فاطمہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی اوچی بولوں سنیو رضی اللہ تعالی انہا میں آکھیا وجہ کی ہے باقی بیٹیاں دا ذکر کیوں نہیں ہوندہ سنیاں بھی بچارے بھلی ہوئیاں نہیں ہر سال مولیاں کو یاد کروانا پہندا ہے انہوں بھی صرف وہی 2 نواسے یاد نے ایک بیٹی یاد ہے اچھا اس کو پہلے میں ایک سوال عرض کرنا ذرا جواب میں محبت نال دینا جاگ کے اے دسو اگر میریاں بیٹیاں ہوں 3 میریاں بیٹیاں ہوں 4 میریاں بیٹیاں ہوں 5 تو انہوں کوئی اعتراض اب بولو یار تو سمجھدار بندے ہو بھائی تواڑیاں بیٹیاں ہوں 7 تواڑیاں بیٹیاں ہوں 8 جنیاں مرضی ہوں مینوں کوئی اعتراض ہے مینوں کی تکلیف ہے ایہ گال تے سنیاں سمجھ نہیں نہ آئی ایہ گال تے سنیاں نو اے بیچارے سن لوئے سن کے مسلمان ہوئے پتہ سنیاں کوئی نہیں یہ کس واسطے شور برپا کیتا جاتا ہے کہ نبی پاک کی بیٹی کوسی حضرت فاطمہ سب کچھ چھوڑتی اس واسطے بیان کیتا جاتا ہے سنی بیچارے بھی سن لوگ ہیں سن کے انہاں لوگاں نے یہ گل منوا لئی ہے کہ اکا بیٹی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ اگر وہ باقیاں بیٹیاں نو منیں تے پھر حضرت عثمان غنی تو رضا مار تو گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بولو بھائی تکلیف کیوں ہے میریاں بیٹیاں جتنی ہوں تواڑیاں جتنی ہوں کسی نو کی ہے اصل دے اندر وچ مرض بیماری ہے اگر نبی پاک دیاں بیٹیاں باقی 3 بھی منیاں جان تے پھر ابو العاص نو داماد بننا پیندا عثمان غنی نو نبی دا دوہرا داماد بننا پیندا
سیدنا عمر فاروق سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ دل دی اندر خیال آیا کہ آمنہ دلال دی ازواج مطارات آپ دے اہل خانہ آپ دے گھر والے اور باقی عورتوں اس وقت کوئی لیٹرین دا باتھ روم دا انتظام نہیں سی بیر تشریف لے جاندیاں سان قضائے حاجت واسطے واہ عمر تیری غیرت تو قربان سبحان اللہ تیری غیرت تو قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل دے اندر خیال آیا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ تواڈے حرم تواڈی ازواج مطہرات تواڈیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے تے میں عمر دی غیرت دا رکھا جائے کہ او بغیر قضائے حاجت واسطے بھی بغیر پردے دے نہ جان بغیر قضائے حاجت واسطے بھی بغیر پردے دے نہ جان اگے انہیں ایک چادر تے اوڑنی تے بھوچھن لیا ہوندا ہے لیکن مزید انہوں اور ایک چادر لینی چاہیے جے نال مکمل پردہ ہوئے کہہ لو مکمل کی ہونا چاہیے سیدنا عمر فاروق نے رائے دیتی زمین تے کہہ دو سبحان اللہ اور میں عمر فاروق نے دیتی ہے اے رائے رحمان بھی پسند آئیے تے محمد دی شان پسند آئیے جے اللہ نے آمنہ دلال تے قرآن نازل فرما دیتا کہہ دو سبحان فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء فرمایا یا ایوہ النبیو اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو واسطے اپنی بیویاں دے اگے فرمایا و بناتک کہہ دیو واسطے اپنیاں بیٹیاں دے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ میرے ال توجہ کرنی ہے طالب علم دی گل سمجھنی ہے عربی دا قانون ہے جی اگر ایک بیٹی ہوئے تے اتھے لفظ بنت دا آوے گا ایک بیٹی آئی واحد آئی لیکن اللہ نے قرآن دے اندر بنت دا لفظ نہیں فرمایا نازل نہیں فرمایا اللہ فرما دے اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہہ دیو و بناتک معلوم ہوندہ ہے میرے نبی دی ایک بیٹی نائی اور بھی بیٹیاں سنیو سبحان الحمدللہ اہل سنت والجماعت دا ہر مسئلہ قرآن دے مطابق ہوئے گا آمنہ دلال دے سنت دے طریقے دے مطابق ہوئے گا فرمایا و بناتک آئے اعتراض کرن والے کلیے ملان والے کافیے ملان والے انہاں کیا جی اصل دے اندر گلے نبی پاک دی بیٹی تے ایک آئی لیکن انہیں آ گیا و بناتک عام جڑیاں مسلمانہ دیاں عورتاں سن وہ بھی آمنہ دلال دیاں روحانی بیٹیاں اس واسطے بناتک دا لفظ آیا اللہ نے ایڈا مقالہ کیتا انہاں لوگاں دا فیصلہ کر دیتا اللہ نے اگے ابا کی ایمان والیاں عورتاں دا الگ ذکر کیتا کہہ دو سبحان اللہ ونساء المؤمنین سبحان اللہ اے میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نو بھی میں اللہ دا حکم سنا دیو اپنیاں بیٹیاں نو بھی میں اللہ دا حکم سنا دیو و بناتک تے عام جڑیاں ایمان والیاں عورتاں نے ونساء تے عام عورتاں نو بھی حکم سنا دیو یدنین علیہن من جلابیبہن
لباس تو ہیر کوڑ نوانا علیدہ اور کے پردے دے اندر جامن کہہ دے سبحان اللہ میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے کہہ دو سبحان اللہ پہلی بیٹی میرے نبی دی او دا ناسی حضرت زینب سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا پہلی تے سب تو بڑی بیٹی حضرت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں نے سبحان اللہ 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 پہلی سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب نے اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں جڑی میری زینب بیٹی ہے نا اس نے اسلام واسطے دین واسطے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے سبحان اللہ انہاں دا نکاح بلاس دے نال ہویا ہے او پہلے مسلمان کوئی نہیں سن بعد دے اندر مسلمان ہوئے نے اللہ نے انہاں نوں اولاد عطا کیتی ہے ایک بیٹا عطا کیتا جدا علی نا رکھیا گیا کہہ دو سبحان اللہ علی نال محبت آئی تا حضرت علی دے نام تے نام رکھیا علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے ابو العاص دی او دا نام سی حضرت امامہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ میں ہن تواڈے کولوں پوچھنا اے جڑا علی ابن جناب بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے ابو العاص دا بیٹا حضرت علی اے میرے نبی دا کے لگا اور سارے بولو سنیو بیٹی حضرت زینب دی پیدا ہوئی امامہ او میرے نبی دی کے لگی ہن جڑی میں اگلی گل کرن لگا ایمان تازہ ہو جائے گا سبحان اللہ حضرت فاطمہ دے فضائل تے تسی سندے ہی رہندے ہو میں بھی کچھ بیان کراں گا عرض کراں گا لیکن سنو جڑی بیٹی سی نا حضرت زینب دی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی نواسی آئی میرے نبی دے لال لاڈ کر دی آئی آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی دے نال پیار کر دیا ایک دفعہ اس طرح ہویا ایک ہار میرے نبی دی خدمت کے اندر ہدیہ یا جا کے سنو سپیکر چلے نہ چلے میرا سپیکر تو چلتا بھی آگے نہیں آقا دو جہاں سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ ایک دفعہ محبت کا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت دے اندر بڑا بہترین ہار آیا خوبصورت ہار آیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو ہار دکھایا فرمایا دسو آئے ہار دے بارے سلمہ دسو جویریہ دسو حفظہ دسو اے ہار دے بارے توڑا کی خیال ہے یہ جی ہار کوئی پہلے بھی خوبصورت دیکھے آیا کوئی نہ ساریاں ازواج مطہرات کے کہن لگیاں میرے نبی دیاں گھر والیاں ایمان والے دیاں ماما ایمان والے دیاں ماما ویک کے کہن لگیاں یا رسول اللہ یہ جی خوبصورت ہار اساں پہلے نہیں ویکھے اور اگلے جڑے جملے نا وہ سننے لے کیا خوبصورت ہار اساں پہلے نہیں ویکھیا میرے نبی نے فرمایا جی اگر تساں نہیں ویکھیا اے ہار میرا دل کریندا ہے میں اونوں عطا کراں جے نال میں خود محبت کردا کہہ دو سبحان اللہ جے نال مینوں زیادہ محبت ہے اللہ بھی اودے نال محبت کردا ہے میں اونوں ہار عطا کراں گا ہر بیوی دے دل دے اندر خیال آیا ہر بیوی اپنے دل دے اندر خواہش پیدا کر رہی ہے کہ خیر مینوں ہار مل جائے تے آمنہ دے لال دی چہتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ لائقہ رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چکے پیاری بیوی سن انہاں دے دل دے اندر بھی آیا کہ ہار میری قسمت دے اندر آوے گا میرے حصے دے اندر آوے گا ہر بیوی دے دل دے اندر خیال پیدا ہو گیا
امیداں لگ گئیاں لیکن میرے نبی نے اپنی امامہ نواسی نو بلایا سبحان اللہ بلا کے اپنی جھولی دے اندر بٹھایا ہار چایا میرے نبی نے دے گلے دے اندر پا دیتا سبحان اللہ فرمایا میں اے نال محبت کرنا کہہ دو سبحان اللہ صرف حضرت حسن تے حسین میرے نبی دے نواسے نہیں اللہ اللہ اندازہ لگاؤ اللہ آمنہ دے لال دیاں بیٹیاں دا ذکر بھی قرآن دے اندر کردہ میرے نبی دا مقام تے مرتبہ اللہ قرآن دے اندر جا بجا بیان فرماندہ اللہ اللہ اندازہ لگاؤ روز اول تمہیں طریقہ کاریا اگر حق جیڑا ہے او میدان دے اندر آیا ہے تے باطل انہوں مٹان واسطے آیا اگر حق میاں میدان دے اندر آیا تے باطل انہوں نیست و نابود کرن واسطے آیا اگر جناب حق حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شکل دے اندر آیا باطل انہوں مٹان واسطے تے زیر کرن واسطے نمرود دی شکل دے اندر آیا جے اگر حق حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شکل دے اندر آیا تے باطل انہوں مٹان واسطے زیر کرن واسطے ختم کرن واسطے فرعون دی شکل دے اندر آیا اگر جناب حق آمنہ دے لال دی شکل دے اندر آیا تے باطل ابو جہل دے عتبہ دے عتیبہ دے ابو لہب دی شکل دے اندر مٹان واسطے آیا اللہ اللہ شہادت دے تسا بڑیاں سنیاں علماء نے بیان فرمائیاں لیکن آؤ ذرا وہ مسئلہ بھی سن کے جاوے ساریاں شہادتاں ہوئیاں کس واسطے نے او کیڑی چیز آئی او چیز آئی ان الدین عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ دے ہاں تے اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ پیارا تے محبوب او دین اسلام ہے اس دین اسلام دے واسطے انبیاء علیہ السلام ایک ایک دن دے اندر کئی شہید ہو گئے اللہ دا قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق اللہ دیا نبیوں کو قتل کیتا گیا شہید کیتا گیا لیکن نہ حق قتل کیتا گیا نہ جہل قتل کیتا گیا انہاں دا قصور کوئی نہیں ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور دے اندر اپنی شریعت اسلام لوگوں نے سامنے پیش کیتا لیکن آگے جو نمبر آیا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے فرمایا میرے سونے پیغمبر اساں تواڈے سر تے نبوت دا تاج سجایا اساں تانوں نبیاں دا بھی امام بنایا آخرین تے اولین دا پیشوا تے مقتدا تے رہن بنایا رہنما بنایا اے میرے پیغمبر میرا مسئلہ بیان کرو میری توحید دا پیغام لوگاں تک پہنچا دیو کہہ دو سبحان اللہ اللہ نے قرآن دے اندر کیسے ذکر فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ دو سبحان اللہ اے میرے پیغمبر میری وعدانیت دا پیغام پہنچاؤ میری کبریائی دا پیغام پہنچاؤ میرے آمنہ دے لال صاحب حسن و جمال جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلام پیش کیتا ہے لوگوں نے سامنے وہ اسلام کیا میرے نال سارے پڑھو لا الہ اونچے پڑھو ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور دے اندر دعوت پیش کی تھی لا الہ اونچے بولو بھائی لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام دا دور آیا انہوں نے بھی اسلام تے دعوت پیش کی تھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ آخر تہوار آیا آمنہ دلال جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انہاں بھی یہی دعوت لوگاں دے سامنے پیش کی تھی لا الہ الا اللہ پڑھو اللہ صاحب نے مردیاں باقی کلمہ نصیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئے جے پورا دا پورا دین دے اسلام لا الہ اندر میں مانا کرن لگا سارے بندیاں میرے نال بولنا تاکہ تواڈی گواہی پہ جائے اور اللہ خوش ہو جائے آسمانہ تے کہ میرے بندے میری گواہی دے رہے ہیں میری توحید دے ترانے گا رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ لا الہ پڑھو پڑھو لا الہ الا اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں بولو میرے سارے نام حاجت روا عالم الغیب کوئی نہیں نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں نظر و نیاز دا لائق اے منتا تے منوتیاں 11ویں تے 12ویں تے 11ویں تے 13ویں انہاں دے لائق کوئی نہیں لے کے تا ایک اللہ اے نہیں اکھنا نظر اللہ نیاز حسین جب کوئی شے دینی ہے اللہ دے نام دی دینی ہے نظر اللہ نیاز خدا نظر اللہ نیاز خدا سنی بھی ایسے جناب مستحرک ہوئے رہنا جائی جائی سبینہ لگیاں کھلیاں میں آکھینا دا بھی دماغ خراب ہے حضرت حسین دا انہاں دن پانی بند ہو گیا 7 دن بچائی کہتے ہیں آپ انہاں دا جب پانی بند ہویا تو تسی بھی نہ ڈیپو آ کیوں جی محبت تاں یوں پیاسے مرتے رہے تے بیان کرنا بھی بڑے عجیب ہونے ذاکر نہ بیان کا چھوڑنا تے عوام آکھنا واہ واہ سبحان اللہ ادھوں آواز آئی وہ ایک آکھیا دی قاسم دی مہندی کھولی گئی کربلا دے میدان دے اندر میرا جواب تجھ سارے محبت نال دینا تے ذرا اے تھوڑا جہا ذہن حاضر کر مہندی کہدے نال بھیج جاندی وہ مہندی کہدے نال صحیح دی تے کربلا تے پانی بندا جی کربلا تے پانی بندہ دعا ذاکر آیا اس واقعہ کوفی بڑے ظالمان حضرت حسین دی بچے کربلا دے میدان دے اندر نہیں بیٹھان دے انہاں ظالمان نے پیالے بھان دیتے عوام آکھے ایک ذاکر آیا ایک شعر بولیا اس آکھیا 2 آنسوؤں کے بدلے لفظ 2 آنسوؤں کے بدلے ملتی ہے جنت 2 آنسوؤں کے بدلے ملتی ہے شبیر نے کیسے جنت کو آسان کر دیا شبیر نے کیسے جنت کو انہاں کہ نہ کوئی نماز کی ضرورت ہے نہ کوئی روزے کی ضرورت ہے نہ حج کی ضرورت ہے نہ زکات دی بس 10 دن تھوڑا جیا پٹکا کر لو تے وجہ سے آنسو تھوڑے جے بہا دے اچھا ایک گل میں تواڈے نال بھی کرنی ہے سنیا نال بھی پیار دی ناراض نہیں میں اپنی مولوی دی گل وچ کراں گا کہ جتنے بڑے ذاکر نے جڑے لوگاں نال دیوارے سر مارو کٹو ہوئے زور تے مکے مارو ہے انہاں نمک کلا کدے آپ کی پٹے کدے نہ بھی سلیاں ماری ہیں بھائی میں نماز عبادت سمجھنا اچھی بولو میں نماز نو اچھی بولو سنیو میں نماز
میں قرآن دی تلاوت عبادت سمجھنا، صدقہ خیرات عبادت سمجھنا، حج عبادت سمجھنا، میں قرآن دی تلاوت کرنا عبادت سمجھنا، غربا مساکین دی خدمت کرنا عبادت سمجھنا، مہمانہ دی مہمان نوازی کرنا عبادت سمجھنا، میں خود بھی کرنا تے لوگوں بھی آنا بھائی عبادت ہے، یہ تساں بھی کرو تے میں بھی بولو بھائی میں بھی یہ عبادت پہلے آپ کرنا پھر دوسرے جو کیا نام آپ تسی بھی نماز پڑھو یہ ایٹی بڑی عبادت ہو یاد ذاکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ اگلی گال ایک اور بڑی آ رہی ہے آپ جیسے مولیاں دے خلاف یہ ختم شریف یہ کول یہ جمعرات یہ چھوٹی جمعرات یہ بڑی جمعرات یہ چالیا اس آکھیا کول جڑا کرے گا وہ ساتہ بھی سے کرے گا، ساتہ جڑا کرے گا وہ دسواں بھی کرے گا، دسواں جڑا کرے گا وہ چالیا بھی انہیں تک اور کوئی نہ مرے گا، انہوں نے کہا ضرور مرے گا ضرور مرے گا۔ یہ ساریاں رسمیں یہ کول ہے جی یہ چالی ہے جی یہ دسواں ہے جی برادری آ کے کھا کے مچھن وٹ دے کے چلی گئی تو سا کہ سانڈا بابا بخشی گیا بکھا کے وہ پہ جانتے جنہاں کلمہ جنہاں دعا قنوت تو سا کہ سانڈا بابا سانڈا دادا بخشی گیا یہ چالی ہے۔ اچھا یہ ایڈی بڑی عبادت ہوندی تے مولوی بھی کدی ختم چھڑوایا انہیں گل ساڈے اپنے خلاف اساں بھی کدی کول چلیے مولویوں دی سنے نے اپنے پیو دا بڑا اس ختم پڑھایا ہوئے جمعرات کرائی ہوئے بس سارے میرے آدمی کو لا کے علاقے لانوا آؤ بھائی میرے بابے دا آج کھول لے تے آج 40واں ذرا تسی بھی وال گالے آ جاؤ ذرا تسی بھی کھا پی لو معلوم ہوندا کہ مولوی دے نزدیک بھی ایڈی بڑی عبادت یہ عبادت ہوتی تے نماز مولوی آپ پڑھدا کون بھی آدھا نماز پڑھو تے جے ذاکر ان عبادت سمجھ دے تے پہلے اپنے سے مار دے نہ چھوڑا ایسا بھی ڈھنگ دے علاقے اے پھر نچلیاں قوماں نہ کہ شابا پٹھو ہوئے بچیاں مارو سنگل مارو اے واہ واہ عرصے دی گل ہے چونکہ ساڑھے جنگ دے جڑے جگیردار دے وہ خود بھی یہ کام کریں دے نہیں یہ کرن بھی تو پاس تھوڑا تھوڑا پٹھا مٹھا چھوٹی عوام نو آکے شاباس لا دیو اپنے ڈکرے چل دیو کنڈا وہ ایک قوم دا بندہ گیا نا تو اس بڑا پٹیا شٹیا دے شامی انہیں نا جڑا سردار صاحب آئے انہیں کو لف چولن دے شوق پر چول بڑے تھوڑے یہ مڑ قوم بڑی موں پھاٹا ہی میں وہ دا نال دے نال لیندہ وہ دی بیگم گئی اس اپنے جنے نو نال لیا جنے سارا دن دوں جناب سینہ پٹیندہ رہی ہیں سنگلیاں مار داندے آئے لب چاولا دی آئے لب چولا دی وہ سے آگے مر سردار ہونا دیتے ہی میں کی کروں سا کہ میں سردار کو جانی ہوں گلتے کریے نا بس میرے جنے نے پلے کچھ نہیں لیا کانو ساری چھگی گئی سینہ چھگی گیا کہ چول ویک دیتے اپنے جنے نال لیا چھول بھی نال لے کے موری گئی ہے شاپر ہے آدھی ہے سردار صاحب نراز نہیں ہونا سرداریاں قائم ہوئے اے میرے جنے دی کانڈ بھی دیکھو ہوتے اپنے چول بھی میرے گھر آلے دی کانڈ بھی ویکھو سے چول بھی ویکھو جنہیں تسی چول بھی کہتے دی بنار نکل گئی ہے پیٹ پیٹ یہ دے پلے کچھ نہیں لیا بھائی یہ وردی عبادت ایڈی عبادت ہوندی کہ ذاکر آپ اپنا سینہ پہلے چرین دے آپ بچہ مرین دے اور جنہ دا نا لین دے سبحان اللہ اسنین کریمین خاندان رسول انہ دا حال ویکھو انہ آمنہ دے لال دے اس فرمان تے عمل کیتا اور قرآن دی اس ایت تے عمل کیتا اور جیڑا سبق میرے نبی نے پڑھایا وہ لوگوں کے سامنے اس تے عمل کر کے مکھا دیتا کہہ دو سبحان اللہ اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک بیٹی ہے پہلی بیٹی جڑے پیدا ہوئی او دا نام
حضرت فاطمہ نے اپنی بہن زینب وڈی دے ناں تے او دا نام حضرت زینب رکھیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ دوئی بیٹی ملی او دا نام ام کلثوم رکھیا اپنی بہن دے نام تے۔ یا حضرت زینب میدان کربلا دے اندر حضرت حسین دے نال جڑے ویلے کربلا دے میدان دے اندر حضرت حسین نے اپنا خاندان شہید کرایا، بچے شہید کرائے، جوان شہید کرائے۔ اللہ اللہ صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے وقت اپنا نمبر آ گیا۔ اپنی بہن نو خیمے دے اندر آدن میری بہن زینب تو بھی آمنہ دے لال دا نواسا ہے، تیرا بھی بابا علی ہے، میرا بھی بابا علی ہے، تیرا بھی نانا محمد ہے، میرا بھی نانا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا اور میرا آخری ٹائم آ گیا ہے شہادت دا، اگر میں شہید ہو جاواں واپیدہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، ہے نہیں کرنی۔ آمنہ دے لال نے سانو یہ سکھایا ہے، سبق پڑھایا ہے، قرآن پڑھایا۔ یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اے ایمان دا دعویٰ کرن والیو، اے ایمان والیو، تو دیوتے اوکھا وقت آ جائے، اوکھا ٹائم آ جائے، تو سا کرنا کیے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز دے ذریعے، صبر دے ذریعے اللہ دے کولوں مدد منگنی ہے۔ کیوں مدد منگنی ہے؟ اللہ اللہ صبر بھی کرنا، چونکہ انہاں الحمد شریف دے اندر نانے کو سبق پڑھیا۔ میرے نال سارے پڑھو ذرا، ایاک نعبد، پڑھو پڑھو سارے، میں سوکھی تقریر کرنی۔ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تیری عبادت کرنے آسا، خاص تیرے کو مدد منگنے آ۔ سبحان اللہ۔ میں گانا دیا مرضی ہے، تسی قرآن چاہ لے ہو، ترجمے والا قرآن اٹھا لے ہو، چاہے ہو دو بدیاں دا قرآن لکھیا ہوئے ترجمہ، چاہے بریلویاں دا لکھیا ہوئے، چاہے شیعہ دا قرآن ترجمہ لکھیا ہوئے، ایک جگہ مقام کٹ کے دا ترجمہ پڑھو، ایمانو کرنگے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسا تیری خاص عبادت کرنیاں، تیرے کولوں مدد منگنیاں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے نمازی نماز دے اندر، مسجد دے اندر ہاتھ بن کے کھڑا ہو کے اے اللہ دے نال وعدہ کر رہا، اللہ اسا تینوں مشکل کشا سمجھیں گے، اسا تینوں غیب دان سمجھیں گے، اسا تینوں مددگار سمجھیں گے۔ آؤ نظر حضرت حسین دی شہادت سنن والے ہو۔ حضرت حسین دے والد دا نام ہے حضرت علی المرتضی، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دا بھی اللہ نے بڑا مقام بنایا ہے، بڑا شان بنایا، بڑا مقام تے مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑے مقامہ دے نال نوازیا۔ ویکھو کوفہ دے اندر امامت کرا رہے ہیں، جامعہ مسجد کوفہ دے اندر صبح صبح سویرے آ جاتے نے، نال نال لوگن وادن الصلاة الصلاة الصلاة، آؤ یا نماز پڑھو، نماز دا ٹائم تھی گیا۔ تے ہن ذرا تھوڑا جا میں تم پیچھے لے جاواں، حضرت علی المرتضی بھی نماز سنیاں والی پڑھ دے سان۔ کیڑی نماز پڑھ دے ہاں؟ بولو بھائی،
تے وضو بھی سنیا والا نماز بھی سنیا والی تھوڑا جیا اور پیچھے رہ جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا 2 سال کچھ مہینے حضرت علی المرتضی بھی مدینے دے اندر ابو بکر بھی مصلی رسول تے مدینے دے اندر خلافت تے جلوہ افروز لیکن یاد رکھو اس 2 سال دے عرصے دے اندر مسجد نبوی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی رسول تے امامت کرائی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بن کے پیچھے نماز میں تے تم بغیر جماعت دے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن حسنین کریمین بغیر جماعت دے نماز نہیں پڑھ سکتے 2 سال دا عرصہ ہاتھ بن کے پیچھے نماز پڑھیے دنیا کائنات دے اشیاء میرا چلے دے یا کوئی مدینے دے اندر ہی جئی مسجد بھی کھایو جتے حضرت علی المرتضی نے اپنے 2 بیٹیاں نال لے کے بکری جماعت کرائی ہوئے مسجد بنائی ہوئے کہ میں تے ابو بکر پیچھے نماز نہیں پڑھتا او کائنات والے او رافضی من جاؤ جن علی المرتضی نے اپنا امام منیا ہے تو سبھی ابو بکر کو اپنا امام سبحان اللہ تو سبھی انہوں اپنا امام من لو سبحان اللہ پھر 10 سال دا عرصہ کم و بیش سیدنا فاروق اعظم مسند خلافت تے جلوہ افروز ہوئے نے حضرت علی المرتضی وضو بھی سنیا نہ کرتے رہے نے نماز بھی ہاتھ بن کے سنیا والی پڑھتے رہے نے تے اذان بھی کوئی سنتے رہے نے جڑی مدینے دے اندر جڑی مکے دے اندر میرے بلال نے دیتی کہہ دو سبحان اللہ ابو معذورہ نے جڑی اذان دیتی ہے جڑی نبی پاک نے سکھائی ہے وہ اذان اللہ اکبر تو شروع ہوئی ہے لا الہ الا اللہ تے ختم ہوئی ہے کہہ دو سبحان اللہ میں تواڈے کولوں پوچھنا ہے جنہاں نوں اللہ نے اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائی اللہ بار بار سب نوں لے جائے او ذرا ہاتھ کھڑا کرو میرے سمیت جڑے حج میرے تے گئے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ شرمانے دی گل نہیں ہاتھ کھڑا کرو بھائی جڑے اللہ دا گھر دیکھا اللہ سب نوں وکھائے جنہاں اللہ تعالیٰ جنے کو پوچھنا ہوتے کیڑی اذان ہوندی ہے مکے وچ بھی آئے نمازاں پڑھ کے آئے مدینے وچ بھی نمازاں پڑھ کے آئے اوتھے کیڑی اذان ہے اللہ بولو یا اللہ اکبر تے مدینے دے اندر بھی یہی اذان ہے اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے تے لا الہ حضرت صدیق اکبر دے دور کیا اذان میرے نبی دے دور کیا اذان مکے دے اندر کیا اذان مدینے دے اندر کیا اذان حضرت کیا اذان سفر کیا اذان خیبر کیا اذان احد کیا اذان حنین کیا اذان اے دے اندر میان دے اندر کوئی ٹوٹا موٹا علی ولی اللہ والا نہیں ہے میں کہنا اس علی جنہیں ابو بکر نو منیا کہہ دو سبحان اللہ جنہی اس علی دے پیچھے چل جنہیں اذان بھی ہوئی دیتی ہے نماز بھی ہوئی پڑھئے کہہ دو سبحان اللہ او مبارک ہو اہل سنت والجماعت والی اذان بھی نبی والی علی والی قرآن بھی نبی والا تے حضرت علی والا ساڑھے کول اذان بھی ہوئی ہے قرآن بھی اور چی بولو یار اذان بھی ہوئی ہے قرآن بھی ہوئی ہے نماز بھی ہوئی ہے اللہ اللہ رائد علی بدو الکف علی الکف تحت السرت حضرت علی المرتضی نو ویکھیا گیا انہاں جناب ہاتھ بن کے دنی دے تھلے ہاتھ بن کے بدو الکف علی الکف نماز پڑھیے ہاتھ بن کے حضرت علی تے ہاتھ بن کے نماز پڑھ رہا او تے نعرے مارن والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے میں آکھیا تواڈی نماز بھی
حضرت علی المرتضی دے مطابق نہیں، تواڈا وضو بھی علی المرتضی دے مطابق نہیں، پھر دعوے کیے کرندے ہو کہ علی ساڈا ہے اساں علی دیا۔ او اہل سنت والجماعت تانوں مبارک ہوئے، تواڈی نماز بھی علی المرتضی والی، کلمہ بھی علی المرتضی والا، حج بھی علی المرتضی والی، نماز بھی علی المرتضی والی، تے بانگ بھی علی المرتضی والی، تے وضو بھی علی المرتضی والا۔ آؤ ذرا قرآن پڑھ کے سناواں، اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنا فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اے ایمان دا دم بھرن والیو، دعویٰ کرن والیو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جڑے ویلے تہاڈا ارادہ ہوئے نماز پڑھن دا، اللہ سارے نمازی آمین کی آخ دے، اللہ سب نمازی بنائے۔ جس وقت ارادہ کرو تسا نماز دا، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلے اپنے چہریاں دھو لے، رب دا قرآن کہہ دو سبحان اللہ۔ میں کسی ذاکر دی بات نہیں کر رہا، راوی دی بات نہیں کر رہا، آواز آندی ہے وہ دی گل نہیں کر رہا، میں رب دے قرآن دی گل کر رہا۔ آمنہ دے لال جڑا ساڑے تک قرآن پہنچایا ہے صحابہ دے ذریعے، فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پس دھو اپنے چہریانوں، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہتھانوں دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیاں سمیت کونیاں تک۔ اللہ اللہ دو فرض ہو گئے۔ تبلیغی جماعت والے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، نماز دے فرض یاد کران دے، غسل دے فرض یاد کران دے، وضو دے فرض یاد کران دے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مولویوں محنت نہ کر سکتے، بس اٹھے جاندے اساں تقریرہ کریے تو غسل دے فرض دسی، وضو دے فرض دسی۔ چلو قرآن نے چاہے میں دس دیا، وضو دے 4 فرض، وضو دے کتنے فرض نے؟ بولو بھائی 4 فرض نے۔ چہرہ دھونا کونیاں سمیت، ہاتھ دھونے، سر دا مسح کرنا، تے گٹیاں سمیت پیر دھونے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنے فرض ہو گئے جی؟ سارے بولو۔ اور کوئی تقریر میری تو لفظ یاد نہ ہوئے، چلو وہ وضو دے فرض دے یاد کر کے جاؤ نا۔ وضو دے کتنے فرض نے؟ 4۔ اللہ اللہ میں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن کہہ رہا، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہریانوں دھو، وَأَيْدِيَكُمْ، تے اپنے ہتھانوں دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تے اپنے سراں دا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ جلے پیران دا نمبر آئے آخر ہوتے، فرمایا تو سائن کرو، اپنے پیرانوں ایک گٹیاں سمیت دھو دیو۔ اللہ اللہ جڑے دھون والے آزان ہیں، اتھے ہاں تے صبر آئیے، فتح آئیے۔ وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ جنہ دا مسح کرنا ہے روزے تلے سیرے خیلو سبحان اللہ۔ ساڑھا وضو بھی حضرت آمنہ دے لال والا، ابو بکر والا، عمر والا، عثمان والا، علی والا، کہہ اہل سنت والجماعت دی نماز بھی ہوئی، وضو بھی ہوئی، کلمہ بھی ہوئی۔ اللہ اللہ حضرت علی المرتضی نے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہے، حضرت عمر فاروق پیچھے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے۔ میں اپنی گل تے نہیں کر
رہا جنہ لوگاں نے سنیا ہے بزرگ میں تے زیادہ نہیں سنیا بڑے بزرگ سن بڑے بڑے عالم سن حضرت مولانا عبدالستار کوسری سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنی تقریر دے اندر ایک جملہ فرمان دیا وہ فرمان دے لو سنیو عبادت تے عادت دے اندر ایک فرق نماز اللہ دی عبادت تے عبادت تے عادت دے اندر فرق ہونا چاہیے مارکا دے ہاتھ کھول کے نمازاں پڑھ دے پھر دن شیعہ پھر پتہ کیویں لگے کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا عادت کر رہے ہیں اللہ واللہ بڑے پیارے انداز دے نال سمجھان دیا نا جڑے ویلے تسی پیدا ہوندے ہو تواڈے ہاتھ بدھے ہوندے یا کھلے عوام آدھی آئی کھلے ہوندے نا جڑے تسی بازار جاندے ہو ہاتھ بدھے ہوندے یا کھلے تسی بولو نا ذرا تواڈے ہاتھ بدھے ہوندے یا کھلے آپ مسجد دے اندر بیٹھی ہو ہاتھ بدھے ہوندے یا کھلے گھر جاؤ گے تواڈے ہاتھ بدھے ہون گے یا کھلے اپنی کام کاج کر رہے ہو گے ہاتھ تواڈے بدھے ہون گے یا کھلے حضرت فرماندے سن اللہ اللہ ہاتھ چھوڑنا بندے دی عادت ہے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھنا سبحان اللہ ہاتھ بن کے نماز پڑھنا رب دی عبادت ہے سارے کام الٹے وضو الٹا نماز اللہ کیا پہلے منہ دھونا کہ نہیں کہ پیر آلو میں آکے اور کام بھی الٹے کیتے گا ذرا کھانا بھی الٹا کھا لیا جتنے نہیں الٹے کھم کرنا شوق ہے دعا کرو اللہ صحابہ آل بیت کرام دے نشے قدم ہوتے چلن دی توفیق عطا فرمائے کو سنیو تانوں مبارک ہوئے ساڈے کول دین نبی والا علی والا حسنین کریمین والا اللہ واللہ صحابہ والا دین اساں خوش قسمتاں اج بھی 10 محرم نو وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جڑا آمنہ دے لال نے مکے دے اندر پڑھیا کہہ دو سبحان اللہ 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 غار اندر پڑھیا میرے نبی نے سفر دے اندر پڑھیا طیف دے اندر پڑھیا میدان احد دے اندر پڑھیا جڑا آمنہ دے لال تے قرآن غار دے اندر نازل ہویا کہہ دو سبحان اللہ 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 ساڈے کول قرآن ہے اساں بڑے خوش قسمت نماز بھی ساڈے کول قرآن بھی ساڈے کول دین بھی ساڈے کول اذان بھی ساڈے کول کلمہ بھی تے جڑے ویلے حضرت علی المرتضی صبح دے سرا اسرا کہندے سن آؤ بھجاؤ نماز قائم کرو نماز پڑھو حضرت علی المرتضی رمضان دا مہینہ آوازاں لگاندے آ رہے نے میں ایک گل سمجھانی پوری توجہ میری عرض کرنی ہے آؤ بھائی نماز دا ٹائم ہو گیا صبح صبح اندھیرا پہ آندا اذان دے ٹائم حضرت علی المرتضی آوازاں لگا رہے ہیں نمازیاں بلا رہے ہیں لیکن انہوں پتہ کوئی نائی ظالموں نہ دا شہید کرنے والا دشمن عبد الرحمن ملجم وہ خنجر لے کے تلوار لے کے چھپے ہویا حضرت علی المرتضی تے وار کردہ اس وار دے نال آپ دی شہادت ہوئی ہے میں ان پاٹے کو پوچھنا حضرت علی المرتضی اپنے آپ نو وار کو نہ بچا سکے تلوار کو نہ بچا سکے اگر انہاں دا عقیدت نظریہ حضرت علی المرتضی سارا کچھ جان دے نے تے اگر وہ سارا کچھ جان دے نا تے پھر انہاں نوں کیوں نہیں پتہ لگا کہ میرا دشمن میرا قاتل تلوار لے کے برچھ لے کے چھپے ہویا تے میرے اوتے اس وار کرنا ہے میں رستہ تبدیل کرنا حضرت حسن دا بھی بڑا مقام ہے تے بڑی شان ہے اس نے بھی نہیں آکھے ابا جان آج نہ جاؤ تواڈا دشمن تواڈی طاقت تے گھات دے اندر بیٹھا آیا آج نہ جاؤ اس نے تواڈے اوتے وار کرنا پھر منو نہ رب دے قرآن دا فیصلہ آمنہ دے لال دا فیصلہ ہر چیز دا علم رکھنے والی ذات ہے آؤ نظر اللہ دا قرآن سنا
ایمان تازہ کر دیا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب وما یشعرون ایان یبعثون اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرما دیو لا یعلم من فی السماوات والارض اور میں پہلے کون سبب لیتا لا الہ یادے کوئی نہ لا دا مانا نہیں لا دا مانا بولو بولو لا دا مانا اتھے دیو الہیا کھلا لا یعلم لا یعلم کوئی نہیں جاندا نبی رسول پیغمبر اللہ دے پیارے نے لاڈے نے لیکن ہر چیز دا علم انہاں دے کول کوئی نہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جاندے آسمان والے کوئی نہیں جاندے زمین والے میرے مولا کیڑی چیز نہیں جاندے فرمایا الغیب ہر چیز جان والی ذات میرے رب کی ذات کہہ دو ذرا سبحان اللہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون پھر مننا پڑے گا کہ حضرت علی المرتضی میرے نبی دے داماد علی ولی حق دا ولی جلی میرے نبی دا داماد لیکن ہر چیز دا علم نہ کھول بھی نہیں سب کچھ جاننے والی ذات جی بولو میں ختم کرنا لگا میں پتہ لگ گیا سارا کچھ جاننے والی ذات کہہ دیئے اللہ دی ذرا دو ترائے لاہور سن رہے ہوتے اپنا ایمان تازہ فرماؤ اگر حضرت علی المرتضی مشکل کشا ہوں دے حاجت روا ہوں دے نفع نقصان دے مالک ہوں دے اتھے تے ملنگ پیشاب کرانے بہ جائے تے یا علی مدد دے نعرے لاندہ حضرت علی المرتضی اپنے آپ نہ بچا سکے اپنے بیٹے حضرت حسن حضرت حسین نہ بچا سکے اللہ اللہ بھی اللہ دے کول پہنچ گئے معلوم ہوگا کہ سارے اختیار میں میرے رب دے کول نے کہہ دو سبحان اللہ 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 حضرت علی المرتضی اگر مشکل کشا ہوں دے اگر حاجت روا ہوں دے اپنے آپ نو بچا لیں دے معلوم ہوگا کہ حاجت روا دے مشکل کشا کون ہے اللہ دوسرے مقام تے اللہ فرمان دینا اللہ دیا نبیانو ولیانو غوثانو قطبانو عبدالانو چھوٹیانو بڑیانو مشکل کشا سمجھن والے ہو سن لائے مشکل کشا تے حاجت روا اللہ دی ذات مرضیاں تے اختیار دے چل دن اپنا عقیدہ بناؤ ڈھوکے رائیو باس سنن واسطے آئیو میں کنو رب دا قرآن سنانا ہے آمنہ دلال دا فرمان سنانا اپنا ایمان تازہ کر کے جاؤ آج لوگوں نے نظریے بنائے ہوئے نظریے بنائے ہوئے جی اگر کسی آج بیٹا ہو جائے تے آدھے پیران دیتا کی نہ رکھے جانا تے بیٹی ہو جائے تے اللہ رکھی تے جیڑے ملے فوت ہو جائے بچہ تے آگے کیا دن اللہ دی بولنے نہیں وہ مسئلہ قرآن ہے تو میٹھا میٹھا بات سننے والے بندے ہو میں میٹھا میٹھا بات آندہ نہیں اللہ دی ان میں گال کرنی اللہ دی
اودے پیراں دتا تے جے فوت ہو جائے تے کیدی مرضی اور میں آکھیا بیٹیاں تے بیٹے دینے والا کون ہے او دی مرضی آوے کسے نو بیٹے دے او دی مرضی آئے کسے نو بیٹیاں دے اچھا جے مار کے دا کوئی فوتگی ہو جاندی ہے بڑا بندہ ہے یا چھوٹا بچہ عورت وہ کیا آدھے حضرت علی دی مرضی بولو یا آج تک کدی سنیا دے تسی بھی جانتے رہتے ہو فاتحہ فوتیاں دے کدی آکھیا نے وہ علی دی مرضی پر کدی کسی ایک جملہ بولیا انہوں نے بھی پتا حضرت علی دی مرضی نہیں چلتی مرضی میرے رب دی چلتی مرضی کہندی چلتی ہے ہاں اگر وہ عالم الغیب ہوندے تھے اپنے آپ کو بچا سکتے رستہ تبدیل کر لیندے نہ آندے اللہ فرماتے لے کھلا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ اور میرے خیال ہے کہ تھک پئے ہو لیکن دو چار آیتاں تو میں قرآن دیا سنانی ہے تھک پئے ہو اگے آدھے مولوی تھک پئے میں تے نہیں تھک ایک گھنٹہ لا لائے اللہ اللہ نہیں نہ جانا ہے لوگوں نے خیال کرنا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ اے میرے پیغمبر لاڈلے پیغمبر امین پیغمبر رحیم پیغمبر شفیع پیغمبر ذرا اعلان کرو لا املک کوئی لا آگیا جڑا کلمے دے اندر لا نفی جنستا لا الہ جا دینا لا الہ الا اللہ اتھے بھی لا آیا لا املک لنفسی فرما دے ہو کہ میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں ہاں جدو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں ہاں تے دوسرے دے جان دے نفع نقصان دا مالک ہاں قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا تے یہ بھی اعلان کر دے ہو کہ میں تواڈے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں ہاں نہ میں مالکان عالم الغیب ہاں ہر چیز اگر علم ہے تا ایک میرے رب دے کولے اللہ اللہ ذرا آؤ کلمے نو پھیرا دئیے تے بات ختم کریے لا الہ اللہ سارے کلمہ مردے باقی نصیب کرنا ہے جی کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں حاجت رہا علاوہ الہ معبود کوئی نہیں نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں نبی پیغمبر رسول چاند ستارے نے حجر شجر زمین نے آسمان نے لیکن الہ کوئی نہیں فرشتے نے الہ ایک ہے اللہ اللہ آدمی آسا کی بھی بنایا ہوا حضرت حسین منن دے دعوے بھی کرنے کوئی پتھر دے سامنے جھوکری آئے کوئی تابوت بنائی پھردا کوئی لکڑی بنائی پھردا ہے کوئی گھوڑے بجائی پھردا ہے کوئی شبیاں بنائی پھردا اللہ اللہ جنہ دے پارے نہ دا نظریہ دے عقیدہ نہیں سے نہ حضرت علی المرتضی جلے فوت ہوئے شہید ہوئے نہ حضرت حسن تابوت بنایا نہ روزہ بنایا نہ جھنڈے لے کے چلے جناب نہ حضرت حسین نے اپنی زندگی دی اندر ایک کم کیتا معلوم ہوتا انہاں دے نزدیک بھی یہ ناجائزہ جیڑا کم انہاں دے نانے کیتا وہ کم حضرت حسن کیتا وہ کم حضرت حسین کیتا انہاں بھی قرآن پڑھیا انہاں بھی قرآن پڑھیا انہاں بھی نمازاں پڑھیا انہاں بھی نمازاں پڑھیا انہاں بھی نفل پڑھے انہاں بھی نفل پڑھے انہاں بھی صدقے خیرات کیتے انہاں بھی صدقے خیرات کیتے انہاں نے بھی اپنی جان اللہ دے حوالے کر
کر دیتی ہے. حضرت حسین نے بھی ہنس کے اپنا خاندان اپنا فہا دیتا ہے دیکھو رب نو راضی کرنے واسطے. سبحان اللہ. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اللہ دے علاوہ کسی دے کول کوئی اختیار نہیں. پیرن ولین بزرگن محدثن مفسرن میاں مجتہد نے سارا کچھ ہے نا لیکن الہ تے حاجت روا تے نفع نقصان دا مالک اللہ اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. یارویں دینی ہوئے بارہویں دینی ہوئے دیگ دینی ہوئے دودھ دینا ہوئے چول دینے ہوئے سبیلہ لگانی ہوئے جو کچھ دینا کو اللہ دینا ہوئے. میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير اللہ. اور پہلے تھوڑا جیا تشریح میں زیادہ نہیں کر سکتا وقت سے اجازت دینا. صرف ایک جملہ میں تواڈے ذہن دے اندر بٹھانا تے اگلی گل تانوں خود بخود سمجھ آ جانی ہے. آنکھوں نظر سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذہن حاضر ہے سارے دا میرے نہیں جی بارے مسئلہ سب یاد ہے. سبحان اللہ. ذہن حاضر کرو. سبحان اللہ. ذہن حاضر ہے سارے. اللہ نے حرام کیتا مردار دا گوشت. اللہ نے دم مسفور حرام کیتا. خود بخود جڑا جانور مر جاوے وہ بھی حرام ہے تے غیر اللہ دے نام دی جڑی نظر میں آجے وہ بھی حرام تے خنزیر دا گوشت بھی حرام. تسی آنکھوں کے مولوی جی اے چول پیلے پیلے اے دودھ دیاں سانکا جڑیاں بیزیاں جناب ڈولے لے کے تبوتاں تے جا رہی ہیں اے جھولے لے کے جا رہی ہیں اے جناب مٹھے روٹ پکا کے لے کے جا رہی ہیں غیر اللہ دے نام دی نظر میں آ. جس اللہ نے امن دیتا ہے چمن دیتا ہے گھر دیتا ہے سارا کچھ دیتا زمینہ دیتیاں جائیداداں دیتیاں کہہ دو سبحان اللہ. اولاد دے نال تواڈے بیڑے بھر دیتے ہیں او دا نام کوئی نہیں. جڑے حضرت حسین دی نیاز ہے اے غازی علمدار دی نیاز ہے اے مینوں قید کرانا ہے فلاں جا کے بنانا. کچھ حیا کرو کچھ شرم کرو. اللہ دے نام دی نظر نیاز دی پہلے جملہ سورہ حرام کیویں ہو جاندا. تہاڈا اے سوال ہے مولوی جی کیویں چول جناب حرام ہو گئے کیویں اے شربت پیلے تے نیلے تے رتے حرام ہو گئے کیویں گوشت مرغے دے حرام ہو گئے. ہن فتوی میں تہاڈے کول لینا ہے ذرا ذہن حاضر کرو. جڑے ویلے کوئی بد قسمت آدمی اپنی بیوی نو طلاق دیندا ہے میں تینوں طلاق دتی اینو کہندے نے جملہ. اینو کی کہندے نے کلمہ. گل سمجھنا اینو کی کہندے نے کلمہ. اینو کی کہندے نے اس کے اج میں طلاق دینا اپنی بیوی. اچھا طلاق دا بڑا اوکھا جیا مسئلہ. جٹ جناب 8 10 طلاقاں دے کے بھی نہ مولوی کے مکر میں مولوی جی میں تو غصے آ میں تواڈے کول پوچھنا با تاریخ تو میں تے جو پتہ کوئی نہیں ویکھیا جڑا سکھیا آ میری پیاری بیوی میری پتریر میری پھپھیر اے میری چاچے دی دھی اے میری پھپھیر اب میں تن خوشی نال طلاق دینا فارغ کرنا. کوئی تسی بندہ ویکھو تو میں دس جی آج تک کدی کسی محبت پیار نال بیگم نوں طلاق دتی ہے؟ بھائی سارے دیندے غصے نال 100 کٹھی ترائے یہ ایک کلمہ ہے. ایک کی ہے ایک کلمہ ایک جملہ جیلے وہ ترائے دفعہ انہوں طلاق دیندا تے بیگم اس پہ کی ہو جاندی ہے آئی تے گل سمجھ تو ہوں آ جانی چاہیے. بیگم کی ہو جاندی ہے یہ اس بولیا کلمہ کی بولیا جملہ کہ بیگم نو آکھیا میں تن طلاق دیتی او سارے مان لیا مولویاں مان لیا پیراں
مان لیا، شہر والے مان لیا، حاجیاں مان لیا، نمازیاں او بھائی اس میرے سامنے ترائے خدا کا نہیں دے تو سلام نہیں لینا تے وقت ٹی وی پہ کھائی بیٹھا غصب ہو گیا دیکھو بھائی انسان کی پٹو بھائی یہ دنال سلام نہ لے ہو یہ حرام کام کیتی بدا وہ سمجھ آ گئی پہ بیگم ویسے تے جملہ بولیا کلمہ بولیا تے بیوی کے ہو گئے حرام ہو تے اللہ قرآن چاکیا انما حرم علیکم کسی بھی خوشنودی واسطے کہ فلاں قبر والا فلاں بزرگ فلاں نبی فلاں حسن حسین علی المرتضی آمنہ دلال یہ میں انہاں دی نظر نیاز فلاں دے نام ہی دے رہے ہاں جب یہ جملہ بولتا ہے نا تو انہیں ہی حرام ہو جاندی ہے جنہیں بیوی کے ہو جاندی ہے بلکہ ان اطرائے حرام کے پیچھے اللہ نے ذکر کیتے ہیں نا اللہ نے خنزیر نالو بھی بات کے اب میں چھوٹے اندر سننا خنزیر دا نام نہ لو بھائی کیوں بھائی 40 دن ایمان اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیتا کون ذرا سبحان اللہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر یقیناً اللہ نے مردار حرام کیتا دم مسوح اللہ نے حرام کیتا ولحم الخنزیر خنزیر دی ہر چیز ہڈیاں وال گوشت سارا حرام ہے تے حرام دا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں وما احل به لغیر اللہ چاہے وہ شرعیہ دے دن آدھا ہوئے چاہے نصر نیاز حضرت حسین دے نادی ہوئے چاہے حضرت علی دے نادی ہوئے چاہے نبی پاک دے نادی ہوئے جیڑی بھی اللہ تو علاوہ کسے ہو دے نادی دینی ہے او خنزیر نہ تو بھی بد کے حرام دعا کرو اللہ انہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اللہ صحابہ آل بیت کا سارے دل کے اندر سچی وقت نصیب فرمائے جن کی باقی ملاقات